السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم حکمرانوں کی سیریز۔ آج اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے حاکم کا تعارف پیش کروں گا جو بہترین جرنیل اور جواں مرد کمانڈر تھا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی، مختصر عرصے میں وفات پا گیا، لیکن یہ باور کروا گیا کہ کس طرح دشمن کو ناکوں چنے چبوائے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں انہیں سلطان منظر بن محمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ 229 ہجری میں پیدا ہوئے، 44 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ اپنے والد محمد بن عبد الرحمن کی وفات کے بعد ماہ صفر 273 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ ان کی جتنی بھی زندگی تھی، خواہ اپنے والد کے ساتھ ہو یا بعد میں زمام میں اقتدار سنبھالنے کی صورت میں، یہ تمام لڑائیوں اور زور آزمائیوں میں گزری۔ اپنے باپ کے عہد حکومت میں وہ بارہا سپہ سالاری کی خدمات سر انجام دے چکے تھے اور خود کو بہترین جرنیل ثابت کر چکے تھے۔ سلطان محمد کے دور حکومت میں ایک بار ان کے گورنر موسیٰ بن ذوالنون نے بغاوت کر دی اور طلیطلہ پر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اہل طلیطلہ نے اسے شکست دے دی، لیکن وہ بار بار اس پر چڑھائی کرتا رہا، مذاکرات بھی ہوتے رہے، لیکن جب وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو سلطان محمد نے اپنے بہادر بیٹے منظر کو فوج دے کر اسے سبق سکھانے بھیجا۔ منظر نے اس کے کئی شہروں کو دوبارہ فتح کیا اور انہیں سلطنت میں شامل کیا۔ کئی قلعوں اور شہروں کو فتح کرنے کے بعد وہ واپس کرتبہ آیا۔ اسی طرح سلطان محمد کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں میں عمر بن حفصون کا نام سر فہرست ہے۔ یہ قابل کمانڈر تھا، لیکن گات قوم کی حکومت چاہتا تھا۔ اس نے 10 بار بغاوت کی، لیکن جب سلطان اس کے سر پہنچتا تو منت ترلے شروع کر دیتا اور صلح صفائی کر کے اس کے ساتھ ہو جاتا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتا، یہ پھر اپنی ڈگر پر آ جاتا۔ سلطان محمد نے اس کے ساتھ فائنل راؤنڈ کے لیے بھی شہزادے منظر کا انتخاب کیا۔ شہزادہ اس کے گلے تک پہنچ گیا اور اسے زخمی بھی کر دیا۔ بس کرنا خدا کا یہ ہوا کہ جب عمر بن حفصون دبوچا جانے والا تھا تو سلطان محمد کی وفات کی خبر شہزادے منظر تک پہنچ گئی اور منظر کو اس کا محاصرہ چھوڑ کر جلدی میں واپس کرتبہ آنا پڑا۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو سلطان محمد کے دور میں سلطنت اسلامیہ کے کناروں پر واقع عیسائی ریاستیں بھی آئے روز شورش بپا کرتیں۔ سلطان محمد نے انہیں بھی حتمی سبق سکھانے کے لیے شہزادے منظر ہی کا انتخاب کیا تھا۔ گویا شہزادہ منظر اپنی بہادری اور سمجھداری کی بدولت سلطنت میں اپنا عظیم مقام بنا چکا تھا، اس لیے اپنے والد سلطان محمد کی وفات کے بعد سلطنت کے لیے اسے ہی سب سے زیادہ مناسب سمجھا گیا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس وقت ہر طرف بغاوتیں اور دشمنیاں عروج پر تھیں۔ عمر بن حفصون دوبارہ مضبوط ہو کر مالکا سمیت متعدد شہروں پر قبضہ کر چکا تھا اور وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ سلطان منظر نے تخت نشین ہونے کے بعد دوبارہ عمر بن حفصون پر چڑھائی کی۔ ابن حفصون نہایت تجربہ کار اور بہادر سالار تھا، لیکن سلطان منظر بھی کچھ کم نہ تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی قلعوں کو فتح کیا، کئی شہروں کو سلطنت میں دوبارہ شامل کیا اور ابن حفصون کی فوجوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ابن حفصون نے مصلحت وقت دیکھ کر حسب سابق اس بار بھی سلطان منظر کی خدمت میں صلح کی درخواست بھیج کر اطاعت کا اقرار کیا۔ سلطان نے اس درخواست کو غنیمت سمجھا، اس لیے کہ وہ اس خطرناک دشمن کے ساتھ دیر تک الجھے رہنے کی بجائے دوسرے باغیوں کی سرکوبی کو ضروری سمجھتا تھا۔ سلطان منظر ابھی اس کی درخواست قبول کر کے واپس ہوا ہی تھا، بلکہ بھی کرتبہ بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس نے پھر بغاوت کر دی۔ سلطان منظر بھی وہیں سے واپس اس کی طرف پلٹا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب کی مرتبہ ابن حفصون نے پھر نہایت ندامت و شرمندگی اور عجز و انکساری کے ساتھ حسب سابق اپنی خطا کی معافی چاہی اور خود سلطان کے ساتھ کرتبہ جانے پر رضامند ہو گیا۔ سلطان نے اس مرتبہ بھی اسے غنیمت جانا، نہایت عزت و تکریم کے ساتھ اس باغی سردار کو اپنے ہمراہ لے کر کرتبہ کی طرف چل پڑا، کیونکہ سلطان منظر کو معلوم تھا کہ دارالحکومت کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں لڑائی طویل ہو تو دارالحکومت ہاتھ سے جاتا رہے، یعنی ہر طرف سے غداری عروج پر تھی۔ کسی پر بھروسہ کرنا نہایت مشکل ہو چکا تھا۔ عمر بن حفصون کو ساتھ لے کر سلطان واپس آیا۔ سلطان منظر کا ارادہ تھا کہ کرتبہ پہنچ کر فوراً طلیطلہ پر چڑھائی کرے اور اس مرکزی شہر کو سب سے پہلے قبضے میں لائے اور پھر کسی اور طرف متوجہ ہو۔ یہ سلطان منظر کی کمال بیدار مغزی اور ہوشیاری کی دلیل تھی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ شروع ہی میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے طلیطلہ کی اہمیت اور اس کے محل وقوع کے اعتبار سے اس کے دارالسلطنت ہونے کی موزونیت کو محسوس نہیں کیا۔ اگر مسلمان طلیطلہ کو دارالسلطنت بنا لیتے تو یقیناً مسلمانوں کو اس قدر مشکلات ملک اندلس میں پیش نہ آتیں جو کرتبہ کے دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے پیش آئیں۔
طلیطلہ ملک اندلس کے وسط میں واقع تھا اور بہت مضبوط مقام تھا۔ یہ دارالحکومت ہوتا تو شمالی عیسائی ریاستوں کو طاقتور ہونے اور پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ بہرحال سلطان منظر طلیطلہ پر قبضہ کرنے کے لیے بےتاب تھا اور بظاہر عمر بن حفصون کی طرف سے اس کو کامل اطمینان ہو چکا تھا۔ راستے میں عمر بن حفصون کو کسی نے اس کا وہ انجام یاد دلایا جو فقہا کے فتوے کی تعمیل میں ہونے والا تھا، کیونکہ سلطان محمد کے دور سے ہی فقہا کا غلبہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور انہوں نے سخت گیری اور متنازع فتوے بازیوں سے عیسائیوں کو بہت زیادہ متنفر کر دیا تھا۔ اس سخت گیری نے اندلس میں مسلمانوں کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان منظر عمر بن حفصون کی دل دہی پر آمادہ تھا اور اس سے اہم خدمات سلطنت لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر عمر بن حفصون کو اپنا ماضی کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب چند فقہا کی مخالفت نے اس کو ہاشم بن عبدالعزیز کے لشکر سے جدا ہو کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اسے اپنے ارتداد کا اعلان کرنا پڑا تھا۔ اور اسی طرح جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے سلطان محمد کے وزیر اعظم ہاشم بن عبدالعزیز فقہا کے فتوے کی بھین چڑھ چکے ہیں، تو وہ سمجھنے لگا کہ مجھے بھی ان فقہا کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ یہ سب سوچ کر اپنے قتل ہونے کو یقینی سمجھنے لگا، اس لیے کرتبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگوں کی آنکھوں سے نظر بچا کر بھاگ گیا، سیدھا واپس اپنے قلعے میں پہنچ کر قلعہ بند ہو گیا، ارد گرد سے اپنے تمام آدمیوں کو جمع کر لیا۔ سلطان منظر پھر اس کی طرف لوٹا، اب کی مرتبہ بڑی سختی سے قلعے کا محاصرہ شروع کیا۔ عمر بن حفصون نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ مدافعت جاری رکھی۔ اس محاصرے نے طول پکڑا، قلعہ بھی فتح نہ ہو پایا تھا کہ سلطان منظر نے 275 ہجری میں بحالت محاصرہ 2 برس سے بھی کم حکومت کر کے قریباً 46 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یوں سلطان محمد کی بار جب شہزادے منظر نے اس کا محاصرہ کیا تھا تو اس وقت سلطان محمد وفات پا گیا، اور پھر جب خود منظر سلطان بنا تو اس کی اپنی وفات بھی عمر بن حفصون کا محاصرہ کرتے ہوئے ہوئی۔ کیوں پھر یہ کام پایا تکمیل تک پہنچنے سے رہ گیا اور عمر بن حفصون کو مضبوط ہونے کا موقع ملا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت۔